آج ہماری اس پہلی نشست کے آخری ریسرچر ہیں جناب محترم ڈاکٹر مقصود احمد صاحب، لیکچرار شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف باولپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کلفنا بأسهل الشرائع وأحسنه ورفع عنا الحرج والمشقة ومن علينا بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وصلوات ربي وسلامه على من لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما۔ شریعت اسلامیہ کا مقصد مکلف کو خواہشات نفسانی کی قید سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا تابع بنانا ہوتا ہے، لیکن مکلف چونکہ اپنی خواہشات میں گرا ہوا ہے، بعض اوقات مکلف کی کوشش ہوتی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی بجائے مختلف فقہاء کے اقوال میں سے پک اینڈ چوز کر کے آسان پہ عمل کر لیا جائے۔ تو میرے اس مقالے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح پک اینڈ چوز، رخصتیں ڈھونڈ کے ان پہ عمل کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ محترم سامعین، بنیادی طور پہ شریعت اسلامیہ کا جو عمومی مزاج ہے وہ نرمی اور سہولت والا ہے۔ احکام شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصول کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ رب العزت انسان کو اس کی وسعت کی بھی پیک کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اللہ ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ عمومی رویہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے جو دیے ہوئے احکام ہیں ان میں کہیں ان پہ عمل پیرا ہونے میں کوئی معروضی حالات آڑے آ جائیں، کوئی مشقت، کوئی اضطراری کیفیت بن جائے، تو پھر شریعت بنیادی طور پہ نرم آسانی والی ہونے کے باوجود معروضی حالات کے پیش نظر پھر آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ 2-3 مثالیں۔ اکل حرام شریعت کی منہیات میں سے ایسی چیز ہے جس کی خود نفس انسانی بھی جس سے کراہت کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی حرام چیز کھانا نہیں چاہتا، ایون وہ لوگ بھی جو اللہ کے احکام کی اچھے سے پابندی نہیں کرتے وہ بھی کوئی قابل کراہت چیز کھانا نہیں چاہتے، لیکن اگر کہیں مجبوری بن گئی تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ دوسری مثال، عبادت ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے تو عبادت کی شرائط میں بھی شریعت نرمی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جو بنیادی شرط تھی اس میں بھی نرمی کر دی۔ صرف نرمی نہیں، بعض اوقات شریعت عبادت کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کسی عبادت کو وقت سے مؤخر کرنا ممکن نہیں، اس موقع کے پہ مکمل پڑھنا ممکن نہیں، دونوں چیزیں آ گئیں تو شریعت اس میں کمی کرتی ہے، جس کی مثال سفر کے دوران قصر نماز ہے۔ شریعت نے نماز کو بھی قصر کرنے کی اجازت دے دی، جو ساری عبادات میں سے اہم عبادت تھی۔ یہ شریعت کی اپنی دی ہوئی رخصتیں ہیں جن پر عمل کرنا خالق کائنات کو ویسے ہی محبوب ہے جیسے اس کے احکامات پہ، اس کی عظیمتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ لیکن دین اسلام لاکھ نرمی والا ہے، آسانی والا ہے، سہولت والا ہے، لیکن دین موم کی ناک نہیں ہے کہ جب چاہا پکڑ کے گھما لیا۔ شریعت جہاں نرمی دے اس نرمی کو اختیار کیا جائے، لیکن اگر آپ خود سے
فقہا کے اقوال میں سے پک اینڈ چوز کرنا چاہیں گے، فقہا کے اقوال میں سے آسان اقوال ڈھونڈ کے ان پہ عمل کرنا چاہیں گے، تو اس رویے کو، اس طریقہ کار کو تتبع الرخص کہا جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ عمل شریعت کی روح کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس دور میں اس کا جتنا نقصان ہے شاید تاریخ اسلامی کے سابقہ ادوار میں اتنا نقصان کبھی نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہر شخص کے سامنے تمام اقوال، مختلف فقہا کے اقوال ایک کلک پہ دستیاب ہیں۔ کوئی بھی وہ شخص جس میں دلائل کو پرکھنے کا سرے سے ملکہ نہیں، جس کو نہ ترجیح کا پتہ ہے نہ اسباب ترجیح کا پتہ ہے، اس کے سامنے بھی وہ جسٹ گوگل پہ اگر لکھ دے گے اس مسئلے میں اقوال ڈھونڈ دیں تو سارے اقوال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس پہ مزید آفت یہ کہ تقوی اور للہیت کا فقدان ہے۔ ایسے میں اگر کوئی یہ پک اینڈ چوز والا کام شروع کرے گا، تتبع الرخص کا کام شروع کرے گا، تو دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے نکاح کرنا ہے، اب وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ قول لے لیتا ہے کہ نکاح میں ولی کی اجازت ضروری نہیں، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ محل بحث ہے کہ یہ امام صاحب کا قول ہے یا نہیں۔ اس پہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی فیض الباری اور زاہد الراشدی صاحب کی بین الاقوامی انسانی قوانین اور اسلام، ان کا مطالعہ بڑا مفید رہے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول لے لیا کہ نکاح کے لیے ولی کی ضرورت نہیں، کوئی ایک قول ایسا ڈھونڈ لیا کہ نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں، کوئی ایک قول ایسا ڈھونڈ لیا کہ نکاح کے لیے مہر کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو لنگڑا لولا سا نکاح اس نے کر لیا، ان سارے اقوال میں سے آسان کو پک کر کے اب اس نکاح کو ان سب علماء کے سامنے پیش کر دیں، یہی نکاح اٹھا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کریں، کیا امام صاحب اس نکاح کو قبول کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ کسی کے سامنے بھی لے جائیں، یہ والا نکاح کسی طور پہ کسی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کسی ایک کے موقف کے مطابق بھی نہیں۔ کسی نے ایک چیز میں، ایک شرط میں اگر نرمی کی ہے تو باقی چیزوں میں وہ جہاں نرمی کی ہے وہاں بھی وہ دلائل کی بنیاد پہ کھڑا ہے، اور جہاں سختی ہے وہاں بھی وہ دلائل کی بنیاد پہ کھڑا ہے، اور یہاں پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے اپنی خواہشات کے لیے، دلائل کی بنیاد پہ نہیں۔ یہ تتبع الرخص کا جو مرض ہے، اس مرض کا شکار اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو متقید بمذہب معین ہے تو وہ متقید بمذہب معین نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ یا تو مذہب سے باہر نکلے گا، یا کم از کم مذہب میں جو غیر مفتہ بہ قول ہیں ان کو اختیار کرے گا، اور وہ بھی بلا دلیل۔ اور اگر وہ شخص اس مرض کا شکار ہو جائے جو پہلے ہی تقید بمذہب معین کا قائل نہیں، تو ایسا شخص ویسے ہی شتر بے مہار ہو جائے گا، اسے کسی جگہ پہ روکنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ رخصتوں پہ عمل کرنے کے لیے اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ شریعت نے جو خود سے نرمیاں فراہم کی ہیں ان نرمیوں کو بلا جھجک استعمال کیا جائے۔ اگر شریعت نے کسی جگہ پہ کوئی نرمی کی ہے کسی مشقت کے ساتھ ریلیٹ کر کے، تو جب تک شریعت جہاں جس چیز کو مشقت قرار دیتی ہے، ضرر ہے، نقصان ہے، جب تک اس لیول کی مشقت موجود نہیں تب تک اس نرمی کو استعمال نہ کیا جائے۔ جتنی مشقت کو شریعت نے معتبر سمجھا ہے اس مشقت کی موجودگی میں وہ نرمی استعمال کر لی جائے۔ مثال کے طور پر شریعت نے نماز قصر کرنے کے لیے صرف سفر کو سبب بنایا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، وہ آپ کا سفر مشقت والا ہے یا نہیں، آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سفر کی صورت میں روزے کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، تو آپ سفر میں روزہ مؤخر کر سکتے ہیں، خواہ آپ کا وہ سفر مشقت والا ہے یا نہیں۔ لیکن جہاں شریعت نے کوئی بہت زیادہ مشقت اور ضرر کو سبب بنایا ہے رخصت کے استعمال کے لیے، وہاں جب تک اس لیول کی مشقت اور ضرر موجود نہیں
اس لیول کی مجبوری موجود نہیں تب تک اس رخصت کو استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے شریعت اسلامیہ انتہائی اضطرار کی صورت میں حرام کھانے کی اجازت دیتی ہے، تو حرام تب کھایا جائے گا جب اس لیول کا اضطرار موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیگر رخصتیں ہیں وہاں صرف اپنی خواہش نفس نہ ہو بلکہ اس لیول کی قوی دلیل موجود ہو کہ اس پر انسان کا دل مطمئن ہو جائے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے جہاں کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، قوی دلیل موجود ہے، صرف خواہشات نفس کی پیروی نہیں ہے، اور صرف بلا دلیل رخصتوں کو جمع نہیں کیا جا رہا بلکہ معتبر علماء کے اقوال موجود ہیں، اس مسئلے میں آپ کے پاس سلف موجود ہے، کوئی دلیل موجود ہے، آپ کسی دلیل کی بنیاد پہ اس رخصت کو استعمال کر رہے ہیں پھر ٹھیک، ورنہ بلا دلیل رخصتوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو مرض ہے تتبع الرخص کا، اس کا علماء اور طلاب علم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ علماء اور طلاب علم کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کیا ان کے فتوے اور اپنے عمل میں مطابقت موجود ہے۔ اگر جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جہاں وہ دلیل کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ اگر لوگوں کو فتویٰ دینے کے لیے بات اور ہے اور اپنے عمل کرنے کے لیے وہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تتبع الرخص کے مرض کا شکار ہیں۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کے قائل نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن کہیں ایسی صورت بن جائے کہ طالب علم کو یہ خطرہ ہے کہ نماز کے بعد اگر میں نے کوئی رکعت کھڑے ہو کر پڑھی تو استاد کی طرف سے سزا ملے گی، یا کوئی عالم نماز میں لیٹ پہنچا اور وہ صرف اس وجہ سے کہ بعد میں لوگ مجھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، صرف اس ڈر سے وہ یہ کہے کہ اب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر، ان کے موقف پر عمل کرتے ہوئے بغیر سورہ فاتحہ کے رکعت کو کاؤنٹ کر لوں یا مدرک رکوع کی رکعت کو کاؤنٹ کر لوں، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری مثال، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن خود کرنا پڑ جائے تو آپ اعلیٰ مذہب الامام ابی حنیفہ کہتے ہوئے یہ نکاح کر لیں تو یہ تتبع الرخص ہے۔ آپ طلاق ثلاثہ کے قائل ہیں کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دینے سے تینوں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی فیملی میں اپنی کسی عزیزہ کو، اپنی بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے تو پھر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں سے فتویٰ لے لیں جو طلاق ثلاثہ کے قائل نہیں ہیں، تو یہ تتبع الرخص ہے۔ اسی طرح آپ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں، لیکن اپنے مسلک کا کوئی بڑا فوت ہو گیا، کوئی ملکی لیول کی یا انٹرنیشنل لیول کی کوئی بڑی شخصیت فوت ہو گئی تو اس کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی رخصت نکال لیں اور خود نماز جنازہ پڑھ لیں، تو یہ تتبع الرخص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جہاں کھڑے ہوں، جس بات پہ عمل کر رہے ہوں، وہاں ہمارے پاس قوی دلیل موجود ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صرف خواہشات نفس کے لیے آسانیاں ڈھونڈ کے ان پر عمل کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔